آج کی کہانی کا عنوان ہے غریب لکڑہارا۔ ایک دور دراز گاؤں میں اکبر نام کا ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے پاس جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے صرف ایک بوسیدہ کلہاڑی اور بے پناہ محنت کرنے کی ہمت تھی۔ اکبر کی سب سے بڑی دولت اس کی چھوٹی سی جھوپڑی تھی، جہاں اس کی نیک دل بیوی فاطمہ، دو چھوٹے بچے، 5 سال کا علی اور 3 سال کی گڑیا رہتے تھے۔ برسوں سے جنگل میں لکڑیاں کاٹنا اور انہیں قصبے میں بیچنا ہی ان کی گزر بسر کا واحد ذریعہ تھا، لیکن پچھلے چند مہینوں سے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ جنگل کے درخت کم ہوتے جا رہے تھے اور شہر کے تاجر لکڑیوں کے بہت کم دام دیتے تھے۔ آج صبح جب اکبر بستر سے اٹھا تو اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، مگر کمرے کے کونے میں پڑا ہوا راشن کا خالی ڈبہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ منظر تھا۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا، جو روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کو بچوں کے سامنے سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ زیادہ دیر تک چل سکیں۔ فاطمہ، کیا کوئی امید نہیں؟ اکبر نے بھارے دل سے پوچھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں ہمت تھی۔ 2 دن سے بس یہی تھوڑا سا سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے ہیں جس سے میں بچوں کو بہلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اکبر، خدا کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ آج اگر ہم نے کچھ نہیں کمایا تو کل کا سورج ہمارے بچوں کے لیے صرف بھوک لے کر آئے گا۔ چھوٹے علی نے اپنے ناتواں ہاتھوں سے باپ کا دامن کھینچا اور معصومیت سے پوچھا، ابا، کیا آج بازار سے گرم گرم روٹی آئے گی؟ مجھے بہت زور سے بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر اکبر کا دل پارا پارا ہو گیا۔ اپنے بچوں کی بھوک دیکھنا اس کے اپنے درد سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور اپنی پرانی اور بوسیدہ کلہاڑی کو اٹھایا اور ایک لمبی سانس لی۔ فاطمہ، تم بچوں کا خیال رکھنا۔ میں آج قصبے کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میں آج جنگل کے گہرے حصوں میں جاؤں گا جہاں کوئی آسانی سے نہیں جاتا۔ شاید وہاں کوئی ایسا کام مل جائے یا ایسی لکڑی مل جائے جو میری قسمت بدل دے۔ میں کام کی تلاش میں جا رہا ہوں، خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ پیار سے اپنے بھوکے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف لکڑی یا کام کی تلاش میں نہیں جا رہا، وہ تو اپنے خاندان کی بقا کی آخری امید لے کے جا رہا تھا۔ گاؤں کے کچے راستے پر چلتے ہوئے اس کا ہر قدم دعا اور خوف کا مرکب تھا۔ وہ جنگل کے اندرونی اور انجان راستوں کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں گھنا اندھیرا تھا اور دن کی روشنی کم ہی پہنچتی تھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ آج کی تگدور ہی ان کے کل کی روٹی ہوگی، اس کے دل میں بس یہی ایک عہد تھا کہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا، مجھے اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دینا۔ چلتے چلتے وہ تھک کے چور ہو چکا تھا، اس کا پیٹ بھوک سے سکڑ چکا تھا، لیکن بچوں کی بھوک کا خیال اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے کوئی لکڑی کاٹنے کا اچھا موقع نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی کوئی کام۔ وہ مایوسی کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا اور ایک پرانے تناور درخت کے نیچے بیٹھ کر گہری سانس لے رہا تھا، جب اچانک اسے قریب ہی سے پانی کے بہنے کی آواز آئی۔ اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے پہنچ گیا، جہاں پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ندی کے اس پار جہاں علاقہ کچھ کھلا ہوا تھا، اسے کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ جب قریب گیا تو دیکھا 2 مضبوط بیلوں سے جڑی ایک بھاری بھرکم لکڑی سے بھری گاڑی ندی میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک بوڑھا شخص اور اس کا ملازم صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس بیلوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ لوگ اکیلے اور مشکل میں دکھ رہے تھے۔ اکبر اپنی بھوک اور تھکن کو بھول گیا اور ان کی طرف بڑھا اور ان سے کہا کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے بیلوں کو دھکا دیا اور پانی سے نکالنے میں ان کی مدد کرنے میں پوری قوت لگا دی۔ بالآخر گاڑی ندی سے باہر نکل آئی۔ وہ اسے لے کے جنگل کی طرف آ گئے اور سکون سے کھڑے ہو گئے۔ بوڑھے شخص نے اکبر سے بولا، بیٹا، تم نے میری بڑی مدد کی ہے۔ میں اس قصبے کا مشہور تاجر سلمان چچا ہوں۔ یہ لکڑیاں آج وقت پر شہر نہیں پہنچتی تو میرا بڑا نقصان ہو جاتا۔
سلمان چچا نے شکر گزاری سے کہا۔ انہوں نے اکبر کی تھکن اور آنکھوں میں گہری پریشانی دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، تم یہاں اتنے گہرے جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ اکبر نے جھجکتے ہوئے پوری تفصیل کے ساتھ انہیں اپنی کہانی سنائی کہ وہ کام کی تلاش میں یہاں گھوم رہا ہے۔ سلمان چچا کی آنکھوں میں ہمدردی آ گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، خدا نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیجا اور میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے ایک ایماندار اور محنتی لکڑہارے کی سخت ضرورت تھی جو میرا مال وقت پر جنگل سے قصبے تک پہنچا سکے۔ انہوں نے اپنے ملازم کو بلایا اور اس سے چند چاندی کے سکے لے کر اکبر کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ یہ لو تمہاری فوری ضرورت کے لیے، آج تم فوراً گھر جاؤ، اپنے بچوں کے لیے کھانا پینے کا بندوبست کرو اور کل صبح تم گاؤں کے چوک پر آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا، ہم وہیں ملیں گے۔ تنخواہ بھی اچھی ہوگی اور تمہارے خاندان کو بھی کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ اکبر کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ یہ صرف وہ سکے نہیں تھے، یہ اس کی بچوں کے لیے زندگی کی امید تھی۔ اس نے فوراً شکر ادا کیا اور تیزی سے اپنے گاؤں کی طرف دوڑ لگائی۔ اب وہ خالی ہاتھ نہیں تھا، اس کے پاس ایک امید تھی اور کام کا وعدہ لے کر وہ گھر جا رہا تھا۔ اکبر چاندی کے سکوں کو اپنے ہاتھ میں دبائے جلدی سے اپنے گاؤں پہنچا۔ وہاں سے اس نے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنی جھوپڑی کے قریب پہنچا تو باہر ہی سے اس نے دیکھ لیا کہ فاطمہ اپنے بچوں کو سینے سے لگائے خاموشی سے بیٹھی ہے۔ آنکھوں میں انتظار اور دعا تھی۔ جیسے ہی اکبر کو بھاگتے ہوئے آتا دیکھا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اکبر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ تھکن کے باوجود امید کی چمک تھی۔ فاطمہ دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں، مجھے کام مل گیا ہے، میرے خدا نے ہمیں بھوکا نہیں چھوڑا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور اکبر سے سامان لے کر بچوں کی طرف پلٹی۔ ابا کیا یہ کھانے کی چیزیں ہمارے لیے ہیں؟ علی نے پوچھا۔ ہاں میرے بیٹے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اور اکبر کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت جیت لی ہو۔ اگلی صبح اکبر نئے عزم کے ساتھ گاؤں کے چوک پر پہنچا جہاں سلمان چچا اپنے مضبوط گھوڑا گاڑی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سلمان چچا نے اسے اپنے کام کی تفصیل بتائی۔ اکبر نے ایمانداری اور لگن سے کام کیا۔ وہ لکڑیوں کو جنگل سے نکالتے نے صفائی سے باندھتا اور وقت پر قصبے تک پہنچاتا۔ وہ بہت محنتی اور قابل اعتماد ثابت ہوا۔ سلمان چچا اس کی دیانتداری، وقت کی پابندی سے بہت خوش ہوئے۔ کچھ ہی برسوں بعد اکبر نے بہت ترقی کر لی۔ سلمان چچا نے اکبر کی محنت کو دیکھتے ہوئے اپنا کاروبار میں اپنا شراکت دار بنا لیا اور اس کے بعد اس نے کچھ زمین خریدی، اپنی جھوپڑی کی جگہ ایک چھوٹا سا پکا مکان بنا لیا۔ اس کے بچے آج اسکول جاتے ہیں اور ان کی بھوک اور محرومی کے دن ماضی کا قصہ بن گئے۔ اکبر کی کہانی اس بات کی مثال بن گئی کہ ایمانداری، محنت اور دوسروں کی مدد کرنا ہمیشہ رنگ لاتا ہے۔ اس نے اپنی محنت سے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی تقدیر بدل دی۔